अस्सलाम वालेकुम की पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़ाइज़ा मलिक। और नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं सेंट्रल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी PTI शुमाइला इसरार सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शुमाइला साहिबा? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बताइएगा, कैसे मिजाज हैं आजकल, क्या कर रही हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से ये वबा ख़त्म हो ताकि हम एग्रेसिवली अपने जो प्लान्स हैं उनके ऊपर काम करना शुरू करें। अच्छा शुमाइला साहिबा, माशाल्लाह आप एक पॉलिटिशियन हैं, यहाँ तक पहुँच आई हैं। और फीमेल्स की अगर बात की जाए तो वो थोड़ा हिचकिचा रही होती हैं स्पेशली पॉलिटिक्स की तरफ आने से, और उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया, किससे इंस्पायर हुई और कैसे यहाँ तक पहुँच आई आप? 2014 में जब मैं पाकिस्तान वापस आई तो सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे इंस्पायर किया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, और ये तंजीम थी ये पार्टी जिसको मैंने आते साथ ज्वाइन किया। और मुझे एक पैशन था, एक वलवला था कि एक नया एक पाकिस्तान हम देख रहे थे अपने सामने। और माशाल्लाह वो पाया तकमील तक माशाल्लाह वो चीज़ें अब ज़हर हुकूमत में आने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे सामने काफ़ी चीज़ें फैमिली ने सपोर्ट किया भी और नहीं भी। उनको लगा कि शायद टाइम वेस्ट कर रही है, शायद कुछ इसमें आगे नहीं हो सकता। ख़वातीन की इतनी ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर बहुत कम ख़वातीन इस फील्ड की तरफ आती हैं और कामयाब भी होती हैं। हाँ, बस वो सारी चीज़ें थी। लेकिन बस अगर आपका अज़म मजबूत हो, इरादा मजबूत हो, तो फिर आप आगे आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा शुमाइला, जिस तरह से आपकी एक शख्सियत है, माशाल्लाह आप बोल्ड हैं, और इस सियासी जो कल्चर है या इस सियासी जो आपकी एक वाबस्तगी है उससे आपको मतलब देख के फील होता है कि आपको गहरा लगाव है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ जो है इंसान के अंदर आ रही होती हैं। तो ख़वातीन की अगर बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, तो उसमें आप लोगों ने कितना काम किया है? जी, एक तो मुझे मेरे लीडर इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर वैसे ही किया कि वो पहले एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, एक बहुत अच्छे बेटे रहे, और क्या कहते हैं, और अब एक बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो उनका पैशन था अपने मुल्क की तरफ और वो खिदमत की तरफ, वो तो चलें पूरी दुनिया मानती है उनको। लेकिन ख़वातीन के हवाले से आई वॉन्ट टू बी एन इंस्पिरेशन कि जो ख़वातीन हमारी घरों पे हैं, और बहुत सारी टैलेंट ऐसा है जो ज़ाया हो जाता है। लाइक आई वॉज एन एथलीट, मैं अपने ज़माने में, अपने कॉलेज के ज़माने में एथलीट थी। लेकिन जब मैं प्रॉपर फील्ड में आई और मैंने जर्नलिज्म रखा अपना, मेरा मास्टर्स जो है वो जर्नलिज्म में था, मैथ कम्युनिकेशन। तो अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद जो है कुछ मुझे शौक था कि कुछ ऐसा करूँ कि जिससे जो टैलेंट हमारा ज़ाया हो रहा है उसको हम दोबारा से रिवाइव करें। तो सूफ़ी म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हम लोगों ने, क्लासिकल बहुत ज़्यादा काम किया हम लोगों ने, नसर के ऊपर बहुत काम किया। मैंने कुछ इवेंट्स ऐसे करवाए इंटरनेशनली, पाकिस्तान लेवल पे, नेशनल लेवल पे, क्योंकि मैं ज़्यादा काम पाकिस्तान से बाहर से करती हुई आ रही थी। तो वो सब चीज़ों ने मुझे इस तरफ किया कि उन बहुत सारा टैलेंट हमारा ज़ाया हो रहा है। इवन हमारे बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा नाम पैदा कर रही हैं, लेकिन हम उनको इतना हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे उनको मौके भी मिले और उनको आगे प्रमोट इंटरनेशनली लेवल पे भी किया जाए। सही है। अच्छा शुमाइला साहब, जिस तरह से आपने बात की कि आपका पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो ये है कि ख़वातीन को ऊपर लाना, और इसके लिए आपने बहुत से इवेंट्स भी करवाए हैं। तो स्पोर्ट्स और कल्चर की अगर बात की जाए तो उसमें आपका कितना रोल रहा है, या आगे की क्या प्लान्स हैं आप लोग के? क्योंकि ख़वातीन की जब बात की जाए तो कल्चर जो है वो कहीं दब सा चुका है, उसको उठाया नहीं जा रहा, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो ये चीज़ें कैसे इनको जो है वापस लाया जा सकता है? नहीं, बल्कि मैं तो अब कहूँगी कि अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी हुई है, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान में कोविड के दिनों में ही बहुत SOPs फॉलो करने के बावजूद हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में कल्चरल समिट करवाए। हम उसमें पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, गवर्नर हाउस लाहौर का, वहाँ पे हमारा इवेंट लास्ट हुआ। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट था जब हम क्वेटा गए, और क्वेटा में मैंने देखा एक तो एजुकेशन KP में और क्वेटा में देख के मैं माशाल्लाह से बहुत इंस्पायर हुई। फिर ख़वातीन की तादाद कराची, लाहौर और फैसलाबाद से ज़्यादा थी। ऐसा ही, ठीक है। और सेकेंडली जो सबसे इंस्पायरिंग चीज़ थी, वहाँ पे हम एक मार्शल आर्ट की अकेडमी गए, तो वहाँ बच्चियों की तादाद मार्शल आर्ट सीखने वाली बच्चों की निस्बत ज़्यादा थी। सही। और वो बच्चियाँ, उनमें से कुछ हिजाब भी किया हुआ था उन्होंने, कवर्ड भी थी, और उसमें कुछ इंटरनेशनल हमारी एथलीट थी जो बाहर भी हमारे गोल्ड मेडल लेकर आ चुकी हुई थी। तो ये चीज़ मुझे इतनी इंस्पायर कर रही थी कि अल्लाह का शुक्र है कि अब अवेयरनेस आ चुकी है। पेरेंट्स अब बच्चों को वो करने देते हैं जो वो करना चाहते हैं। ऐसे ही। अच्छा, कोविड की आपने बात की, कोविड से नो डाउट पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया मुतासर हुई है, और पूरी दुनिया में जितने भी डेवलपमेंट्स के काम हो रहे थे, चाहे वो कुछ भी हो, एजुकेशन की स्पेशल अगर बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा
زیادہ متاثر ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ لوگ کی کیا حکمت عملی ہے, اور اب جو صورتحال ہے جس طرح سے اسکولس کو بار بار چھٹیاں دی جا رہی ہیں اور ابھی بھی اسکول جو ہیں, اسکول کالجز یونیورسٹیز بند ہیں اور آن لائن کلاسز کا جو عمل شروع ہے, کیا کتنی متفق ہیں آپ اس سے کہ یہ جو پروسیجر انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا سود مند ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ٹیچرز اور اسکولز اور تمام تر جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پر کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو زندگی ہے تو سب کچھ ہے, اور زندگی کے لیے آپ کی صحت بنیادی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اور صحت کے لیے اگین پھر وہاں بات آ جاتی ہے کہ ایک سائڈ پہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھ کے بہت زیادہ جو ہے نا آئسولیٹ ہو چکے ہوئے تھے, اور بہت زیادہ ہمیں اپنے کچھ پرابلمس جو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری طرف یہ بھی دیکھنا تھا کہ ہم لوگ اپنی فیملی سے بہت دور ہو گئے تھے. ہم سب ایک رن میں ہیں, ہم بھاگ رہے ہیں, ایک میکینیکل زندگی ہماری بن چکی ہوئی تھی. تو اس موقع پہ ہمیں یہ ٹائم ملا کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو سنیں. دوسری طرف اسپورٹس کے حوالے سے ہم لوگوں نے کچھ ایکٹیویٹیز اپنی دوبارہ اسٹارٹ کی, جیسے ابھی ہمیں 2 دن پہلے ہم لوگوں نے نئی ملحق ٹرافی جو ہے ٹورنامنٹ کا جو ہے وہ شروعات کی ہے. 5 دن کا ہے وہ, اور کل ابھی ہم وہاں پہ موجود تھے پنڈی میں, پنڈی اسٹیڈیم میں. تو اس طرح کی کچھ چیزیں, کیونکہ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے آپ کے لنگس میں ہوا جا رہی ہے, آپ بھاگ رہے ہیں بچے, اور ٹیلنٹ ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہے, وہ بہت ضروری ہے. ہاں, کلچرل ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے ابھی بریک دیا ہوا ہے, حالانکہ ہم نے پورے پاکستان میں کلچرل ایونٹس بھی سمٹ کروائے, لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ ان کی پریشانیاں, ان کے ایشوز سنیں. جو بھی ہمارے فنکار حضرات ہیں جنہوں نے بہت زیادہ پاکستان کے لیے خدمات اب تک اتنے سالوں میں دی ہیں, تو ان کی پرابلمس بھی ہیں, ان کے کچھ ایشوز بھی ہیں, وہ گورنمنٹ تک پہنچنے چاہیے. تو وہ ایک ان کی سائڈ سے ہم لوگوں نے اس ایشو کو رکھا سامنے, اور اسپورٹس کے لیے ہم لوگوں نے رکھا کہ بے شک اس میں گیپ ہو, ایس او پیز کو فالو کیا جائے, زیادہ لوگ نہ بلائے جائیں, لیکن جو کلبس ہیں ان کے آپس میں انٹر میچز کروائے جائیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ٹیلنٹ ہمارا جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا شمائلہ صاحب, جس طرح سے سینٹرل ڈپٹی جنرل سیکرٹری کا جو کام ہے وہ حکمت عملی ترتیب دینا ہے ہر پلیٹ فارم کے لیے, اور بہت سے جو آئیڈیاز ہیں ان کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اگر سیاحت کی بات کی جائے تو جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ 2019 سے آگے ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا ہے اور الاؤ کیا ہے کہ آپ جائیں پاکستان میں, اور یہ ایک جو ہے پرامن ملک ہے, یہاں پہ آپ سیاحت کو جو ہے وہ آگے لے کے آ سکتے ہیں. تو سیاحت نے نو ڈاؤٹ بہت یہاں پہ جو ہے مارجن ہے سیاحت کے حوالے سے, اور سیاحت پر موٹ بھی بہت ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آگے مزید کیا حکمت عملی آپ لوگوں نے ترتیب دی ہے؟ دیکھیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا تو پہلا ویژن یہ ہے کہ سیاحت کو لے کے ایک طرف وہ اسپورٹس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کیونکہ خود وہ اسپورٹس مین ہے, اور دوسری طرف وہ سیاحت کو دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جتنی خوبصورت لوکیشنز ہیں, ایسا ہی ہے, اتنی خوبصورت جگہیں ہمارے پاس موجود ہیں. کوئی دنیا میں شاید بہت کم ایسے ملک ہوں گے جن کے پاس ریگستان بھی ہوں, جن کے پاس خوبصورت سمندر بھی ہوں, پہاڑ بھی ہوں, دریا بھی ہوں, اتنے خوبصورت جھرنے ہمارے پاس, اتنی خوبصورت ہمارے پاس دلکش وادیاں ہیں. تو کیوں نہ پاکستان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہاں لوگ آ کے سیاحت کریں. ہمارے ملک سے لوگ جاتے ہیں, انگلینڈ جا رہے ہوتے ہیں, سوئٹزرلینڈ جا رہے ہوتے ہیں, ادھر ادھر جا کے اس سے ڈبل ٹرپل پیسہ خرچ کر کے بہت کم جگہ پہ بہت خوبصورتی دیکھتے ہیں. تو اگر کوئی تھوڑا پیسہ لگا کے پاکستان آئے تو پورا پاکستان کا پلیٹ فارم اتنا پیسفل ہونا چاہیے. اور اگر آپ دنیا کی جتنی بھی اسٹریٹجیز دیکھیں جو سیاحت کو پروموٹ کرتی ہیں, وہاں پہ وہ لوگ کلچرل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اپنے کلچر کے, سڑک پہ کچھ نہ کچھ. اگر آپ یورپ سائڈ پہ جائیں, وہ سڑک میں بھی رات میں اپنے جگلرز کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے, بجا رہے ہوں گے, اپنے لوکل کلچر کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو لوکل کلچر کو اگر ہم ان لوگوں کے لیے اٹریکشن بنائیں, کیونکہ کلچر ہمارا تو ونگ ہے ہی کلچرل ایکٹیویٹیز والا. پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں اسپورٹس, تو ہم انٹرنیشنل ٹیمز آئیں پاکستان میں اور ہم ان کے میچز کروائیں. اور پی ایس ایل کا جو انعقاد کیا وہ بھی ایک اس کی کاوش ہی تھی. بالکل, لیکن یہ بس وبا کی وجہ سے کچھ چیزیں ہماری متاثر ہوئی ہوئی ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہے. لیکن بلکہ پاکستان کو تو میں کہوں گی کہ بہت بہتر ابھی تک صورتحال میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کرم کیا ہمارے اوپر خاص. اور ساتھ ہی ساتھ جو پلانس تھے ان کے اوپر بھی کافی اچھا ورک کیا گیا ہے. اچھا, کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے, جاتے جاتے کوئی اچھا سا بات جو ہے وہ خواتین کے لیے, کیونکہ خواتین جو ہے وہ اس شعبے کی طرف کم مائل ہوتی ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں کہ ان کا اس شعبے کی طرف مائل ہونا کیسا ہے اور کیا انہیں آنا چاہیے؟ اور جہاں تک بات ہوتی ہے نا بہت سی چیزوں کے اوپر کہ جی یہ پلانز آ رہے ہیں, یہ پلانز
بنائے جا رہے ہیں اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہوتا, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں, بالکل کام ہو رہا ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے تو اس تنظیم کو اس طریقے سے بنایا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ونگز جتنے بھی بنے ہیں ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے, اس میں لیبر ونگ بھی ہے, ویلفیئر ونگ بھی ہے, اس میں ویمن ونگ بھی ہے, ہمارا یہ کلچر اینڈ اسپورٹس ونگ بھی ہے. تو ہم لوگ صوبے سے لے کے یو سی لیول تک ہوتے ہیں. لائک ہمیں اگر ایک شہر میں جا کے اگر ہم کال کریں تو ہمارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ورکرز جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں آرام سے, اور ان سب کو اپوائنٹ کرتے ہوئے یہ دماغ میں رکھنا بہت ضروری تھا کہ وہ یا تو کلچر لیول پہ کچھ کام کر چکے ہوں ملک کے لیے, یا وہ اسپورٹس میں کچھ اپنا نام پیدا کر چکے ہوں. بالکل, تو وہ ہر لیول تک, ہمارے نیچے لیول تک, بالکل نا یو سی لیول تک ہماری تنظیم مکمل ہے. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے جو بھی ہمارے پلانز ہیں, جب ہم انشاءاللہ اس وبا سے باہر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہیں اور جو ہم نے کرنی ہیں. ہم نے میچز بھی کروانے ہیں, ہم لوگوں نے کچھ کلچرل انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ بہت ساری چیزیں پروموٹ کرنی ہے. فلم کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. فلم پالیسی کے اوپر ہم لوگوں نے پراپر جو ہے ایک بورڈ بنایا, ایک بہت بڑی انڈسٹری جو ختم ہوگی. جی بالکل, اور بہت زیادہ برے طریقے سے افیکٹ ہوئی, اور ایٹ دا سیم ٹائم فلم انڈسٹری کے تمام لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, چاہے وہ سینما آنرز تھے, پروڈیوسرز تھے, سب تھے. تو اس کے اوپر ہماری باقاعدہ, ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں شبلی فراز صاحب سے ہماری باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہمارے بورڈ کی, اور انہوں نے جا کے ان کو پورا ایک ایجنڈا ہمارا جو جتنا بھی ورک تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا, اور ایک پالیسی کے اوپر ہم ان کے ساتھ ایک کام بھی کر رہے ہیں. دوسری طرف سیاحت کے حوالے سے ہم لوگ باقاعدہ, ہمارے اوورسیز منسٹر جو ہیں زلفی بخاری صاحب, وہ آلریڈی ماشاءاللہ بہت زیادہ انہوں نے کام کیا, ایکٹیو بھی نظر بہت ایکٹیو ہیں, اور انہوں نے جو بھی کام کیا وہ بھی ہمارے ونگ نے ان کو باقاعدہ پوری پیشکش کی کہ ہم اتنے بڑی تعداد میں موجود ہیں یہاں پہ, تو ہم لوگ جو بھی کلچرل اینڈ اسپورٹس ایکٹیویٹی نیشنل انٹرنیشنل ہیں کہ وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو اینڈ وی وانٹ ٹو پروموٹ دس پاکستان آفٹر آل. تھینک یو سو مچ میم, اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھی سینٹرل ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف شمائلہ اسرار صدیقی صاحبہ, جن سے ہم نے دلچسپ گفتگو کی, اور بہت سے آئیڈیاز ہیں جن کے اوپر کام جو ہے ابھی ہو رہا ہے, اور آگے بھی جو ہے مزید کام ہوگا. لیکن کووڈ کی جو سچویشن ہے اس کے دوران کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو بھی رکی ہوئی ہیں وہ ضروری بھی ہیں اور ضروری ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جب جان ہے تو جہان ہے, اور جب ہم صحت مند رہیں گے, تندرست رہیں گے, اور اس تمام تر مصیبت سے ہم باہر آئیں گے, تو ڈیفینیٹلی جو چیزیں لائن اپ ہیں ان کے اوپر ورک بھی ہوگا. اور آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ بتائیں گے کمنٹ کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کی پاکستان کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ فائزہ ملک اور کیمرہ مین جنید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.